السلام علیکم دوستو، نالج ٹی وی میں خوش آمدید۔ نازیہ حسن ایک پاکستانی گلوکارہ، نغمہ نگار، وکیل اور سماجی کارکن تھیں۔ جنوبی ایشیا میں انہیں پاپ کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ نازیہ حسن 3 اپریل 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنا بچپن کراچی اور لندن کے تعلیمی اداروں میں گزارا۔ 1980 میں نازیہ حسن صرف 15 برس کی عمر میں اس وقت شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں جب انہوں نے بھارت کے معروف فلم ساز فیروز خان کی فلم قربانی میں آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے گانا گایا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ نازیہ حسن نے اپنے میوزک کیریئر کا آغاز 10 سال کی عمر میں کیا اور وہ جنوبی مشرقی ایشیا کی سب سے نمایاں گلوکارہ بن گئیں۔ اپنے بھائی زہیب حسن کے ساتھ وہ دنیا بھر میں 65 ملین سے زیادہ ریکارڈ فروخت کرتی رہیں۔ 15 سالوں پر محیط اپنے سنگنگ کیریئر کے دوران نازیہ حسن پاکستان کی مقبول ترین شخصیت بھی بن گئیں۔ وہ پاکستان کا سول ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کرنے والی تھیں۔ گانے کے علاوہ وہ انسان دوست سرگرمیوں میں بھی مصروف تھیں اور یونیسیف نے 1991 میں ان کو ثقافتی سفیر کے طور پر تقرر کیا۔ نازیہ حسن نے اپنی ذاتی زندگی میں کئی مسائل جیسے ڈپریشن سے نپٹنے کا انکشاف بھی کیا تھا اور 13 اگست سن 2000 کو نازیہ حسن 35 سال کی عمر میں لندن میں پھیپھڑوں کے کینسر سے انتقال کر گئیں۔ یہ تو تھا ایک چھوٹا سا تعارف، تو آئیے نازیہ حسن کی زندگی پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نازیہ حسن کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئی۔ ان کی پرورش کراچی اور لندن میں ہوئی۔ وہ بزنس مین بصیر حسن اور ایک فعال سماجی کارکن منیزہ بصیر کی بیٹی تھی۔ وہ گلوکار زہیب حسن اور زارا حسن کی بہن تھیں۔ نازیہ حسن نے لندن کی رچمنڈ امریکن یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن اور اکنامکس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ 1991 میں وہ اقوام متحدہ میں خواتین کی بین الاقوامی قیادت کے پروگرام میں انٹرن بن گئیں۔ بعد میں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی کام کرتی رہیں۔ انہوں نے لندن لاء یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ 30 مارچ 1995 کو نازیہ حسن کی شادی تاجر مرزا اشتیاق بیگ سے ہو گئی۔ یہ ان کے کینسر کے تشخیص کے بعد ہوا۔ ان کا ایک بیٹا ہے، عریس حسن، 7 اپریل 1997 کو پیدا ہوا۔ نازیہ کی موت سے 10 دن پہلے شادی طلاق پر ختم ہو گئی۔ بعد میں ایک انٹرویو میں ان کے بھائی زہیب حسن نے بتایا کہ نازیہ کی ذاتی زندگی ہنگاموں سے بھری ہوئی تھی اور وہ مسلسل ذاتی لڑائیاں لڑتی رہیں۔ نازیہ حسن صرف 10 سال کی تھی جب انہوں نے اپنے میوزیکل کیریئر کا آغاز کیا۔ نازیہ حسن نے بھارت میں گانے کی شروعات اپنے گانے آپ جیسا کوئی سے کی، جو 1980 میں بھارتی فلم قربانی میں شائع ہوا۔ اس کے لیے ان کی کافی تعریف ہوئی اور 1981 میں صرف 15 سال کی عمر میں بہترین خاتون پلے بیک سنگر کا فلم فیئر ایوارڈ بھی جیتا۔ جیتنے والی وہ پہلی پاکستانی اور فی الحال یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت ہیں۔ ان کی پہلی البم ڈسکو دیوانے 1981 میں ریلیز ہوئی اور دنیا بھر کے 14 ممالک میں چارٹ بسٹرز رہے اور اس وقت سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ایشیائی پاپ ریکارڈ بن گیا۔ البم میں انگریزی زبان کا سنگل گانا ڈریمر دیوانے شامل تھا، جس کی وجہ سے وہ برطانوی چارٹ میں جگہ بنانے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ بنی۔ نازیہ حسن نے 1982 میں بوم بوم البمز کی پیروی کی، جس کا ایک حصہ فلم سٹار 1982 میں، 1984 میں ینگ ترنگ اور 1987 میں ہاٹ لائن کے ساؤنڈ ٹریکس کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 1992 میں ان کا آخری البم کیمرہ کیمرہ تھا۔ منشیات کے خلاف مہم میں اپنے بھائی کے ساتھ وہ کئی ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی نظر آئیں۔ 1988 میں وہ سنگ سنگ میں موسیقی کے استاد سہیل رانا کے ساتھ بھی نظر آئیں۔ انہوں نے شعیب منصور کے تیار کردہ پہلے پاپ میوزک سٹیج شو میوزک 89 کی میزبانی بھی کی تھی۔ اس پروگرام کی کامیابی نے پاکستانی پاپ کلچر کو ایک نئی روح بخشی۔ نازیہ حسن نے سماجی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھی استعمال کیا۔
انہوں نے خاص طور پر کراچی کے پسماندہ علاقوں میں رہنے والے بچوں، نوجوان اور مصیبت میں مبتلا خواتین کے لیے کام کیا۔ انہوں نے انر ویل کلب آف انڈیا کی حمایت کی اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی۔ پاکستان میں انہوں نے بیٹل اگینسٹ نارکوٹکس یعنی بین تنظیم قائم کی اور وائس آف ویمن، نیشنل یوتھ آرگنائزیشن پاکستان جیسی تنظیموں کی ایک فعال رکن بن گئیں۔ لیاری ٹاؤن میں موبائل کلینک اوپن کرنے کا سہرا بھی ان کے سر جاتا ہے تاکہ ادویات کو ان لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنایا جا سکے جن کی ان کو اشد ضرورت ہے۔ 1981 میں وہ نیو یارک شہر میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شامل ہوئیں اور وہاں 2 سال کام کیا، اور اپنے تیسرے سال میں انہوں نے یونیسیف میں بھی اپنی خدمات پیش کی۔ ان کی سماجی اور تعلیمی خوبی نے انہیں کولمبیا یونیورسٹی کے لیڈرشپ پروگرام میں اسکالرشپ دلوایا۔ پھر بھی وہ اس پیشکش کو قبول کرنے سے قاصر تھیں کیونکہ اس وقت ان کے کینسر کی تشخیص ہو چکی تھی۔ نازیہ حسن نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کینسر کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑی اور 13 اگست سن 2000 کو 35 سال کی عمر میں لندن میں پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث انتقال کر گئیں۔ انہیں 3 دن قبل لندن میں نارتھ لندن ہاسپائس میں داخل کیا گیا تھا جب ان کی حالت بگڑ گئی تھی۔ انہوں نے مرنے سے 1 دن پہلے ہلکی صحت یابی کے آثار دکھائے اور یہ خیال کیا گیا کہ ڈاکٹر انہیں گھر جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اگلے دن ان کی والدہ منیزہ کو ہسپتال بلایا گیا جہاں ان کی بیٹی نے صبح 9:15 پر بھاری کھانسی شروع کر دی اور وہ چند ہی منٹوں میں وفات پا گئیں۔ گولڈرز گرین سیریمیٹوریم میں نماز جنازہ کے بعد نازیہ کو لندن کے ہیڈن قبرستان کے مسلم سیکشن میں اسلامی رسومات کے مطابق دفنا دیا گیا۔ نازیہ حسن کو بہترین خاتون پلے بیک سنگر کے لیے 1980 میں فلم فیئر ایوارڈ ملا تھا۔ اسی طرح 1983 میں اسی ایوارڈ کے لیے ایک اور نامزدگی بھی ملی تھی۔ وہ پرائڈ آف پرفارمنس کی بھی وصول کنندہ ہیں۔ یہ ایوارڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے لوگوں کو پہچاننے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ادب، فن، کھیل، سائنس اور تعلیم کے میدان میں خاص طور پر قابل قدر شراکت۔ یہ ایوارڈ نازیہ حسن کی والدہ منیزہ بصیر کو صدر پاکستان پرویز مشرف نے 2002 میں اسلام آباد میں منعقد ایک سرکاری تقریب میں پیش کیا۔ وہ گولڈن ڈسک ایوارڈ کی وصول کنندہ بھی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ ہم سے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لنکس یہ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔